مجلس میں جو میرے ذمہ عنوان ہے میں اس کو مد نظر رکھ کے 3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، اور تینوں کا تعلق بنیادی طور پہ حق سے ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ میں ٹھیک ہوں دوسرے سب غلط ہیں، میں بگڑ کے بھی صحیح، دوسرے صحیح ہو کے بھی بگڑے ہوئے۔ اس سوچ نے کبھی کسی بندے کو اس کا حق اس تک پہنچانے میں کبھی معاونت نہیں کی، ہمیشہ مخالفت کی۔ اہل الحدیث کا منہج توحید و سنت سے ایک ہی جملے میں اس تینوں عنوانوں کو پرونا چاہتا ہوں۔ مین گیٹ ہے حق کا، اور اس وقت پوری دنیا جو سب سے بڑی جنگ لڑ رہی ہے وہ حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے کہ پانیوں پہ حق کس کا ہے، ایٹم پہ حق کس کا ہے، سپیس پہ حق کس کا ہے، چاند پہ پہلے جا کے قبضے کا حق کس کا ہے، مریخ پہ پہلا بور کس نے کرنا ہے۔ یہی حقوق کی جنگ گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، پیلیوں پہ، مربوں پہ، پلازوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، منبر و محراب پہ، اس حق کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرات، پہلا نقطہ کہ اسلام جس نے حقوق متعارف کروائے ہیں اس نے فرائض کی، اوامر کی، آرڈر کی، لا کی، قانون کی بھی پاسداری کروائی ہے، اور یہ بھی تعارف کروایا ہے۔ اسلام حقوق مانگتا نہیں ہے، یہاں مانگنے والوں کو دیا بھی نہیں جاتا۔ آئے تھے 2 کہ محبوب ہمیں جو ہے گورنر بنا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ہم کہنے والوں کو، مانگنے والوں کو، ووٹنگ کروانے والوں کو ہم نہیں چنا کرتے، ہماری اپنی سلیکشن ہوتی ہے، ہم صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں۔ صلاحیت کو دیکھ کے چننا یہ تیرے رب کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو نبوت کے قابل اور اہل سمجھتے ہیں تو رب چنتے ہیں، اسی کو ارتضاء، اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آج آپ کی اور میری بھی ڈیوٹی ہے کہ حق مانگے نہ جائیں، فرض نبھائے جائیں۔ گفتگو کا پہلا نقطہ، جو آپ کے ذمہ فرض ہے اگر وہ آپ نبھانے والے بن جائیں گے تو وہ کسی نہ کسی کا حق ہوگا جو آٹومیٹکلی ادا ہو رہا ہوگا جب آپ فرض سمجھ کے کام کریں گے۔ مثال لیں، میری ڈیوٹی ہے صبح، ابو کہتے ہیں کہ بیٹا گھر میں پانی تو نے پورا رکھنا ہے، میں فرض سمجھ کے اگر گھر میں پانی ٹینکی میں بھی بھرتا ہوں، پینے والا پانی بھی بھرا ہوا ہے، کولر میں بھی پانی ہے، فریج میں بھی پانی ہے، بوتلوں میں بھی پانی ہے، کوئی مہمان آیا ہے تو ٹیبل پہ بھی پانی ہے، اور میں اسے اپنا فرض سمجھ کے نبھا رہا ہوں تو گھر میں کسی کو شکوہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر میں اس کو مجبوری سمجھ رہا ہوں تو پھر ظاہر ہے لوگ چیخیں گے، کوئی کہے گا پانی نہیں ہے، کوئی کہے گا کین خالی ہے، کوئی کہے گا کچھ ہے۔ یہی مثال دودھ کی ہے، یہی دہی کی ہے۔ لوگوں، تمہارے اوپر تمہارے رب نے فرض قرار دے دیا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے رب کے فرائض ادا کرو، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ شرک تبھی آتا ہے جب لوگ اپنا فرض نبھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تھا فرض؟ فَعْلَمْ، جان اس چیز کو، پڑھ اس چیز کو، لے اس چیز کو۔ تیرے میرے محبوب کو پہلی وحی میں جو آرڈر ملا تھا فرض تھا۔ کیا کہا تھا؟ اقرا، پڑھیے۔ قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے۔ آج پوری قوم فساد کا شکار کیوں ہے کہ پڑھانے والے خود نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں ہوتا، صحیح علم نہیں ہوتا، دین خالص نہیں ہوتا، ضعیف روایتیں بھی بکتی ہیں، موضوع بھی بکتی ہیں، قصے کہانیاں بھی بکتے ہیں، لوگوں کے اقوال، امتیوں کے افعال بڑے لئے اور مزے سے بک جاتے ہیں۔ لیکن جو رب کا قرآن جاننا فرض تھا اور امت پہ قرض تھا، وہ کسی کو کہیں تو قل ہو واللہ بھی سیاستدانوں کو سنانی نہیں آتی۔ عوام کی بھی تقریباً یہی حالت ہے۔ دوڑے سن لیں
یاد ہوں گے کسی جگہ مائک پکڑ کے کسی بچے کو، بیٹے کو، جوان کو، بیٹی کو بولو، وہ آپ کو میوزک بھی سنائے گا، گانے بھی سنائے گا، رقص بھی دکھائے گا۔ اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمۃ اہل البیت کلہم الرقص۔ یاد رکھو جب گھر کا بڑا طبلہ نواز ہوگا تو پھر اس کے بچے ڈانسر ہی پیدا ہوں گے۔ جب باپ دربار پہ ہے، مزار پہ ہے، جو اس کے لیے حرام تھا، رب کا حق مارا ہے جب اس نے توحید کا فرض نہیں نبھایا، نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو دیگوں کے نذرانے چڑھا کے، جو بکرے چھترے دے کے، جو ککڑ وچھے دے کے آج پیدا ہو کے مانگا گیا ہے اور اس کا نام پیرا دتا رکھا گیا ہے، کل کو جب یہ انہی جو ہے وہ دھمالوں میں اور اسی عرس میں، اسی ڈھول میں اور ان جو ہے وہ تھاپیوں کے اندر، وہ قوالیوں کے اندر آنکھ کھولے گا، کل کو بڑا ہو کر کے یہ لا الہ الا اللہ کے راگ الاپے گا، صرف رٹا ہوگا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا فرض نبھا تاکہ حق ادا ہو جائے توحید کا، اور جس دن یہ حق ادا ہو، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، 27 غزوے کر کے بے شمار میرے اور آپ کے محبوب نے سرایا پیش کر کے پوری زندگی رب کے رستے میں توحید کے فرض کو نبھاتے گزار دی، اور آپ انہی کے نام پہ شرک شروع کر دیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ دوسری چیز ہے سنت۔ آپ سن رہے تھے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے وضو سے، نماز سے۔ بھائیو غصہ نہ کرنا، آپ میلسی میں 5000 بندے اکٹھے کریں کسی اسٹیڈیم میں، اگر ہے نہیں تو کسی پلاٹ میں، کسی حال میں، سارے مسلمانوں ان میں کوئی دوسرا نہ ہو، جو وہ پہننا چاہتے ہیں انہیں کہے اپنی مرضی کا پہن کے آئیں، پھر میں اپنے ساتھ ایک یہودی لے کے آتا ہوں، ان میں شامل کر دیتا ہوں، میں ایک عیسائی لے کے آتا ہوں، وہ بھی ان نفری میں 1050 ڈال دیتا ہوں، یہ سارے کھڑے ہوں تو کسی سے کہیے کہ ان میں فرق کر کے دکھاؤ کہ مسلمان کون سا ہے، عیسائی کون سا ہے، یہودی کون سا ہے، لباس ایک جیسے، شکلیں ایک جیسی، داڑیاں ایک جیسی، چہرے مورے ایک جیسے، لب و لہجے ایک جیسے۔ میں صرف ایک سکھ لے آتا ہوں، 1000 آدمی میں لا کے کھڑا کر دیتا ہوں، پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ ایمان سے بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ کیوں پہچانا جائے گا؟ کیونکہ اس نے پگڑی اپنے گرو جیسی لگا رکھی ہے، اس نے مونچھیں ویسی رکھی ہیں، داڑھی ویسی رکھی ہے، اس کی یونیفارم بھلے جو بھی اس نے پہنا ہے دور سے نظر آئے گا یہ سکھ ہے۔ ایک وقت تھا پوری دنیا میں میرے نبی کا امتی پہچانا جاتا تھا کہ یہ محمدی ہے، یہ صحابی ہے۔ جنگل کے جانور بھی دیکھ کے پہچان لیتے تھے، عمل کی خوشبو محسوس کرتے تھے، دریا اور سمندر ایسے ہی راستے نہیں چھوڑ دیتے تھے، اور درندے ایسے ہی سر قدموں میں نہیں رکھ دیتے تھے، کیونکہ تیرے رب نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ جو توحید سے وفا کرے گا اور رب کو راضی رکھے گا، میرا رب پورے جگ کو اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ لیکن یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پیمبر، سنت ہر بندہ سننی ہے، جس سے پوچھ لیجئے وہی آل الحدیث، حدیث والا ہے، وہی قرآن والا ہے، وہی نبی کا امتی ہے، مومن ہے۔ قیامت کے دن وضو سے پہچانے جاؤ گے۔ ابھی آپ نے منظر سن لیا، جب میں نے حدیث پہلی دفعہ پڑھی تو مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی کیسے ہو سکتا ہے اربوں خربوں کروڑوں اتنی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پہچانے جائیں گے۔ پھر اللہ کا کرنا ہوا، میں لودرا سے خانے والا آ رہا تھا اسی روڈ پہ، پنجابیوں کے 5-6 ٹرک، نہ انہوں دا آگا پتہ لگے نہ پیچھا پتہ لگے، رات دا ٹائم، پھاٹک جا کر کے بند ہوا کچے کھوہ کے پاس، لائنیں لگ گئی۔ ہماری گاڑی نے جب لائٹ ماری تو ان 100 گاڑیوں میں 3 گاڑیاں بڑی جگمگ کر رہی تھی، 3 کوئٹے دیاں سی تو پٹھانا دیاں سی۔ اگر 100 گڈی دی لائن دے وچوں ایک ٹرک واضح پتہ لگ جاندہ ہے پٹھانا دا ہے، تے سارے انبیاء دے امتیاں جو پتہ نہیں لگے گا کہ اے میرے نبی دے امتی نے۔
لگ سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ تیرا لباس، تیرا چہرہ، تیرا مہرہ، تیرے وجوہ، تیرے اعضاء، تیرے قبات، تیرے معاملات، تیری جو ہے وہ یونیفارم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور پھر اندر سے جو اعمال نکلیں، جو رویے نکلیں، جو کردار نکلے، جو سوچ نکلے، جو فکر نکلے، ایک ایک سنت میں دھلی ہو، تاکہ قیامت کے دن ظاہری چمک دمک سے بے شک پہچان لیے جائیں، لیکن حوض کوثر سے رد نہ کیے جائیں سحقن سحقا۔ یہ نہ ہو لوگوں کسی مسلک کا نام نہیں ہے کہ فلاں مسلک والے کو موڑا جائے گا۔ ایک ہی وصف بیان کیا کہ جس نے محبوب کے بعد سٹائل بدل لیا، عادات بدل لی، سیرت بدل لی، مرضی کی سوچیں لے لی۔ میں مرضی کی سوچ پہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں جب یہاں بیٹھا تو ایک آواز سن رہا تھا کہ کالا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ میں وضاحت کر دوں، دین کھیل نہیں ہے، دین مرضی کا نام نہیں ہے، دین اپنی سوچوں کا نام نہیں ہے۔ 1450 برس پہلے 7 مزید جمع کیجئے، 1444 ہجری ہے نا، اس میں 13 اور ایڈ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی جب آئی تھی تو 1467 برس گزر چکے ہیں، وحی اتری۔ میرے رب نے کسی بھی انسان پہ کسی قسم کا کوئی رنگ حرام قرار نہیں دیا سوائے معصفر بوٹی سے رنگا ہوا جوگی کلر، گاجری کلر، معصفر بوٹی سے۔ اس کے علاوہ ہر رنگ مرد کے لیے، عورت کے لیے پہننا جائز۔ میرے محبوب کی عادت یہ تھی، دین مذاق نہیں ہے، دین اس وحی کا نام ہے۔ کھانے پینے میں سب حلال اللہ کے حرام کی دلیل آ جائے، پہننے میں سب حلال اللہ کے حرمت کی دلیل آ جائے۔ منع کون سا کیا گیا؟ معصفر بوٹی سے رنگا ہوا جوگی کلر کا کپڑا، لال میرے محبوب نے پہنا ہے۔ مقابلہ جب حسن ہوا تھا مدینے میں تو آپ نے لال پہنا ہوا تھا۔ میں نے ایک دن لال سوٹ پہنا ہوا تو ایک بابا جی مل گئے، پوت تو لال پایا، جنانی والا رنگ ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ میں کہا بابا جی جڑے تھلے کلین تے بیٹھے جی دا رنگ کی ہے، وہ تے مسیت دا نا۔ میں کہا جڑا اتنے رومال لیا جی، یہ دل میں غور ہی نہیں کیتا کدی۔ میرے دوست، کالا رنگ پہننا کیوں حرام ہے؟ وجہ وہ جی فلاں مسلک کی وجہ سے، وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب اللہ نے اس رنگ کو پیدا کیا ہے۔ وہ نہیں جی یہ جہنمیوں کا رنگ ہے۔ اور میرے دوست، اگر جہنمیوں نے کالا رنگ پہنا ہے پھر تو بات کر، اگر کالے رنگ کی وجہ سے پھر تو پورا افریقہ جو ہے وہ گیا جہنم میں۔ تیرے محبوب نے کالی پگڑی بھی پہنی، کالا ہیلمٹ یا خود بھی پہنا، کالا جبہ بھی پہنا، کالے موزے بھی پہنے، انگوٹھی پہنی، نگ کالا حبشی وہ بھی پہنا۔ تو پھر مطالعے کے بعد، جان لینے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد پھر صرف اس لیے جی وہ فلاں سے مشابہت ہوتی ہے تو پھر داڑھی بھی چھوڑ دیں، سکھوں سے مشابہت ہو رہی ہے، پھر دین کے دیگر کئی معاملات چھوڑ دیں۔ اس طرح جب ہم بازو کرتے ہیں تو یہ بھی چھوڑ دیں، صلیب سے مشابہت ہو رہی ہے، میرا سر صلیب جیسا بن رہا ہے۔ دین پیور ہے، الا للہ الدین الخالص، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مومنو، دین میں آنا ہے تو پورے کے پورے آؤ۔ میری بیگم نے شیخ صاحب ایک دفعہ گڈی چ بہ گئی تو میں سوہریوں نکلیا تو پچھوں بھج کے نا بھائیاں نے تھاپا ماریا۔ میں آخیا پتہ نہیں کی ہو گیا، میں بریک ماری تے بھاجی آئے کہندے یار باجی دا نا جی برقع باہر رہ گیا بوئے تو۔ میں آخیا یار پھر کی ہویا سی، ایڈے زور دی گڈی کٹ چھڈی ہو، آپ تے ساری اندر ہی سی نا، اینا برقع ہی باہر رہ گیا سی۔ کہندا تسی سفر کرنا چنگا نہیں، اینا کپڑا باہر رہ جائے تو گوارا نہیں، درد ہوتی ہے، رشتہ ہے، کہیں نقصان نہیں ہو جائے۔ تو میں سارے اپنی مرضی دا بار بار پھرنے، لینوں بار، سنت تو بار، حدیث تو بار، قرآن تو بار، آقا کی سوچ سے باہر، علم سے باہر، عمل سے باہر۔ موج لگی ہے، لگیاں نے موجاں تو لائی رکھی سونے، ایسے نہیں ہے۔ توحید و سنت، وحی کا علم، یہ میرا منہج ہے۔ آؤ اس منہج کے بعد آگے بڑھیے۔
میں بات کر رہا تھا کہ رب اور رسول سے وفا کرو، میرا رب باقی سارے رشتوں میں وفا پیدا کر دے گا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ جو رب کا وفادار نہیں نکلا وہ باپ کا وفادار کیسے ہوگا؟ آئیے باقی رشتے، اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ نبھانا ہے تو مسجد سے، اللہ کے گھر سے رابطہ اور وفا شروع کر۔ اس سے پہلے 3 گھر آتے ہیں، ایک ددیال کا، ایک ننیال کا، ایک سسرال کا۔ توحید و سنت کانفرنس میں بیٹھے ہو، لیکن سب سے زیادہ مار توحید و سنت والوں کو اسی نام پہ پڑتی ہے کہ بڑے اچھے ہوں گے، بہت پیارے ہوں گے، بڑے محب ہوں گے، بڑے خیر خواہ ہوں گے، بڑے پکے نمازی ہوں گے، ماتھوں پہ محرابے ہوں گے، گھٹنوں پہ نشان ہوں گے، ٹخنے موٹے موٹے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، حضرات انگلیوں پہ یوں مٹھیاں بند بند کر کے اٹھنے کی وجہ سے ہوں گے، لیکن کیا مجال کہ ان کا باپ ان سے راضی ہو؟ کیا مجال کہ کبھی ماں کا لحاظ کراؤ؟ کیا مجال کہ ابو دادا جی کا کبھی پاس کیا ہو، کبھی دادی اماں کو عزت دی ہو؟ ماں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چچوں کے ساتھ، تائیوں کے ساتھ اللہ کے لیے ایک چیز سوچ لو، موحد ہونا صرف وہابی کی ذمہ داری نہیں، جس نے بھی دنیا میں آنکھ کھولی ہے ہر انسان کے ذمہ توحید ہے۔ معمولی سا بھی شرک ہو گیا، پوری زندگی تیرے رب نے اٹھا کر کے بلڈوز کر کے جہنم میں پھینک دے گی۔ اور تیرے نبی سے وفا کا تقاضا، لمبی لائنیں لگا، نمازیں پڑھ، روزے رکھ، زکاتیں دے، جہاد کر، صدقے دے، جو من میں آئے دن رات تقریریں کر، تحریریں لکھ، بیان کر، خطاب کر۔ اگر تیرے پیغمبر کی سنت سے ہٹ کر کے ایک بھی ادا نکلی، تیرے رب کو گوارا نہیں۔ محبوب نے مسجد نبوی میں صحابی کو 3 دفعہ کہہ دیا تھا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا پھر نماز پڑھ، تو نے پڑھی نہیں، جب پھر پڑھ، تو نے پڑھی نہیں، جب پھر پڑھ، تو نے پڑھی نہیں۔ اور وہ غازی، وہ مجاہد، وہ سخی، وہ قاری قرآن، تینوں سے جہنم کا افتتاح کیوں کیا گیا؟ اس منہج کو سمجھ کہ ان تینوں نے بہت پیار کیا تھا قرآن سے، راتیں لگائی تھی، تلاوتیں کی تھی، قاری بھی تھے، مقری بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سخی بھی تھے، لیکن اس میں یا اخلاص میں کمی تھی یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ یہ 2 رشتے بڑے اہم ہیں، باقی سب رشتے اس کتابیں ہیں۔ اگر آپ مسجد سے وفا کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، توحید و سنت پہ قائم ہیں، تو پھر توحید کے بعد سب سے عظیم تر رشتہ ماں باپ کا ہے۔ جیسے پیدا کرنے والا خالق ایک ہے نا، ایسے پیدائش کا وسیلہ بنانے میں باپ اکیلا ہے، اصلی باپ صرف ایک ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔ اصلی ماں صرف ایک ہے، 2 نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں کو عزت دینا یہ میری کانفرنس کی دعوت بھی ہے، اور اسے پلے باندھ کے جائیے۔ ابو لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، ابو نائی ہو، موچی ہو، کمی ہو، دنیا کی نظر میں گٹھا ہو، ٹڈا ہو، جو مرضی کہتے ہو، تیرے لیے وہ دنیا کے بادشاہوں سے بھی عظیم تر ہے، کیونکہ اسی کے جسم کا تو حصہ ہے، اسی کے جثے کا، وجود کا تو ایک پارٹ ہے۔ باپ کو کبھی گھور کے یا کم تر سمجھ کے یا یہ کہنا کہ میں نے اس کا تعارف نہیں کروانا، اپنے باپ کی عزت کر، بھلے وہ گدھا ریڑھی چلاتا ہے، پوری دنیا کے طاقتور عظیم ترین بادشاہ شہزادے ایک طرف، تیرے ابو کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے تیرے لیے، کیونکہ اسی باپ نے دھول چاٹ چاٹ کے تغاریاں اٹھا کے تجھے لا کر کے کھلا پلا کے پڑھا کر کے اگر آج کسی سیٹ پہ بٹھا دیا ہے تو اس سے تیرا باپ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ اور بالخصوص باپ پہ توجہ زیادہ دو، کیونکہ امی تے توجہ ماشاءاللہ 90 نہیں 99% علماء نے دیتی ہے، شعراء نے بھی دیتی ہے۔ ابا بچارہ شروع تو ہی پولیس سے دے پیچھے لگی ہوندی ہے، ماتڑ کسے کھڈے لگ کے بچارہ چادر چودر تو آ کے بیٹھا ہوندا ہے۔ کیوں؟ وجہ پتہ ہے باپ کیا ہے؟ آؤ پہلے مقام سمجھا دوں۔ دنیا میں سب سے پہلا رتبہ انسانی رشتوں میں اگر کوئی ہے تو وہ مرد کا ہے۔ لکھ لو، نوٹ کر لو، بڑے بڑے لوگوں نے مخالفت کی، لیکن جب حقیقت پہ اترو گے تو سمجھ آ جائے گی۔ بنیاد
لوجک، اللہ نے سب سے پہلے آگ ہوا پانی مٹی کے خمیر سے جسے بنایا وہ مرد تھا، اسے آدم کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ دنیا میں پہلا انسان، پہلا روپ، پہلا رنگ، پہلی شکل، پہلا مورا، پہلا نام، پہلا کام، پہلا وجود، پہلا جسہ اگر اللہ نے بنایا ہے تو مرد کا بنایا ہے۔ مرد کو عزت دے دو پوری سوسائٹی معزز ہو جائے گی، لیکن کیا ہے، مجبوری ہے۔ دنیا میں جتنی فلمیں، جتنے ڈرامے، جتنے ناول، جتنے ڈائجسٹ، جتنی کہانیاں، جتنی سیریز ہیں، وہ ساری مرد کے خلاف بنی ہیں۔ اسی کا پیسہ، اسی کی دولت، اسی کا سب کچھ، اسی کی محنت، اسی کی کاوش، لیکن کیا ہے جی، عورتیں مر گئیں، عورتیں ظلم۔ میرے محبوب نے کوئی شک نہیں وصیت کی تھی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو مظلوم کہہ کے ظالم، اور جو ظالم ہے اسے کوئی شمار ہی نہیں کرے۔ مرد کو عزت دو، ووٹ کو بھی عزت مل جائے گی، نوٹ کو بھی عزت مل جائے گی، کیونکہ اس سے پھر اللہ نے عورت بنائی ہے۔ دوسرا رتبہ ہے عورت کا، اور عورت کا سب سے پہلا روپ ہے بیوی۔ اما ہوا جو کہتے ہو یہ پہلے بیوی تھی، مرد سے بنی ہے۔ یہ تانا دینا بڑا آسان ہے، پوت میری وکھی چو جم کے مینوں ہی گلاں، لیکن تم ہی تو کسی دی وکھی چو جمی ہے، پھر انہوں ہی گلاں۔ مرد کوئی باتیں، مرد کوئی تانے، مرد کی ذلت، مرد کی رسوائی۔ اللہ کے لیے مرد کو پہلے عزت دے دو۔ رب نے اسے جنت کا مین گیٹ بنایا ہے، ماں کو جنت بنایا ہے، لیکن کب؟ جب اولاد پیدا ہو۔ اولاد پیدا نہ ہو تو یہ بیوی اور شوہر رہتے ہیں، ماں باپ نہیں بن سکتے۔ تیرے رب کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے کے اوپر یقین کر۔ دنیا میں اپنی سوسائٹی میں اللہ کی توحید کے بعد، پیغمبر کی سنت کے بعد سب سے پہلے مرد کو معزز کر دے، شوہر کے روپ میں عورت کو معزز کر دے، بیوی کے روپ میں ان کے فرض نبھا، ان کے قرض نبھا، ان کے حق ان تک آٹومیٹکلی چلے جائیں تو کسی بہو کو مانگنا نہ پڑے، ساس کو لڑنا نہ پڑے۔ جب بیوی کو عزت نہیں ملنی، میری ماں پہلے بیوی ہے، 20 سال وہ چھتر کھائے، جوتے کھائے، مارے کھائے، رگڑے لے، کوئی گتاں پٹے تو کوئی کتے کمائے، کوئی کچھ کمائے، تو کل نو جدو ماں بن جائے تو پھر دادی بن جائے تو دا سارا کچھ، پھر انہوں عزت دو۔ فائدہ کی ہے؟ جس سکول کے پرائمری سکول اور بنیاد جس بچے کی اچھی نہیں ہوتی، صرف ناف گرامر میں بنیادی استاذ اچھے نہ ملے، اللہ کی قسم وہ آگے جا کے بھی اچھا نہیں ہو پاتا۔ مرد کو، عورت کو، اپنے بچے کو، اور گزارش کروں گا، آج والدین کا موضوع دیا جاتا ہے، لیکن کبھی ماں باپ نے بھی سوچا ہے کہ ہم کتنے بگڑے ہوئے ہیں؟ اور جب ہم حقوق والدین پہ جمعہ پڑھاتے ہیں اتنی ہوا بھر دیتے ہیں ان کے غبارے میں کہ والدین گھر جا کے پھٹتے ہیں تو بچوں کا بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور اگر شوہر کے حقوق بیان ہوئے تو وہ بیوی پہ نزلہ گرا، بیوی کے حقوق بیان ہوئے تو شوہر پہ گرا۔ برابر اور بیلنس رکھیے، ٹائروں میں ہوا بیلنس ہو تو پھر گاڑیاں چلا کرتی ہیں۔ مرد عورت کو عزت دے دو، لیکن میرے وڈیرے دے ہی نہیں سکتے، کی کریے؟ آپ 90 سال دا ہو کے تے 100 سال دی بڈھی نو بھی پیار نال منجے تے بایا ہے، تے جے کتے منڈے نے ویکھیا بھی صاحب بھی بہت تکلیف چے تے ماڑا موٹا دا لیڑا سیدھا کر دواں، تے اس ویلے پیو نے نا بڈھی نے صدقے اریا گل سن لا لی ہے، او ویکھ رن مرید، جدوں سکے پیو نہیں رن مرید کہنا ہے تے مڑ کے انہیں کل نو تینوں کتھے چنگا کہنا۔ اس لیے بزرگوں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں، آپ گفتگو کر لیں، آگے سمجھ۔ گفتگو کے کچھ آداب ہوتے ہیں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلا، میں بیٹھ کے چپ کر کے سنوں گا جی، میں ذاتیات پہ بات نہیں کر رہا، میں اوورآل بات کر رہا ہوں، اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا درد ہے، میرے وجود ننگا ہے، اس پہ زخم ہے۔ آج ماں باپ روتے ہیں لیکن پہلے خود بویا ہے، اب کاٹنا پڑتا ہے تو روتے کیوں؟ ایک بابا جی نا میرے کول پتر لایا، پروفیسر انہوں دم کری، میں کہا جی مسئلہ کی ہے؟ یہ میں جگہ جگہ گل دسی اور حقیقت اندر چب گئی۔ کہندا پھکڑ بڑے تولدا تے جد بہت کردا، پھکڑ بڑے تولدا، میں کہ انہوں گھر چھڈ کے او دم تانوں ہونا۔ کہندا پہلا ڈاکٹر ویکھیا داڑھ کسے دی دکھ دی کڈنی کسے دی۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، اسے گھر چھوڑ کے آئے بزرگوں، میں آپ کو دم کرتا ہوں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ آگے بیٹھ کے چل کر شروع، میں نے کہا دم سے پہلے 2 باتیں پوچھنی ہیں۔
ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਮ ਕਰ, ਕੀ ਕੌਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੌਲੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਕਸੂਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ادی ہوئی ہے بیٹی دی بہاولپور انہوں کٹوری کہندے نے، خانپور کٹورا سنا ہوگا آپ نے، منگر کٹورا، چھنا چھنی، کولا کولی۔ میں کہ انہیں نہ سنے جی بڑی گل ہے، کہندا واہ جو پیندا تو پھر لوکی کہندے نے تو یاد ہوگا نا۔ میں کہ جڑے چ پانی پیندے انہوں کی کہندے ہو؟ پانڈے نو کہندا گلاس۔ میں کہ قصور والے کہندے گلاس، مظفر گڑھ والے کہتا گلاس، بہاولپور والے کہتا گلاس۔ میں کہ ایدہ کوئی ہور نہ کیوں نہیں لیندے؟ کہندے انہوں نے لیا نہیں، مینوں ہوندا نہیں۔ ہن تینوں کی دساں؟ توں تے ہن مینوں پڑھنے پاتا، دم بچے نوں کراونا سی، جد او کردا سی، پھکڑ او تولدا سی، دم مینوں ہون ڈیا، پوچھیا کولی جانا ہے، چھنیاں تے گلاس۔ میں نے کہا بابا جی بتانا، دنیا میں 3064 نام ہیں گلاس کے، لیکن آپ نے چونکہ سنے نہیں، آپ کو دوسرا نام نہیں آتا۔ آ جیڑا ایڈے ایڈے پھکڑ کڈدا ہے، یہ تو جدو پیدا ہویا سی 1.5 سال بول ہی نہیں سی سکتا، 2 سال، یہ انہیں کتھوں سنے نے؟ آج تو بدنام ہو گیا نا، پھکڑ کٹ دے، انہیں سنے کتھوں نے تو سکھے کتھوں نے؟ کہندا میں ہی کڈنا پھر۔ میں کہا پھر میں کیا سی نا، دم تانوں ہونا چاہیے۔ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور میرا نکلا جب میں نے اپنے بچے کے سامنے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی، اوے بلایا ہے، فلاں کیا ہے، باتیں ہوئی ہیں۔ آج اسی جگہ پہ لا کر کے میرے رب نے میری اولاد کے ہاتھوں مجھے جب وہی رسوائی دی ہے، جب میں نے رب کو تکلیف دی، چھوٹے چھوٹے شریک بنا دیے، تو تجھے درد نہ ہوا؟ آج تیرے جم کے تیرے کو باتیں کریں اور تیرے مخالفت کریں تو پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے، پھر روتا کیوں ہے؟ میں کہا بابا جی جدو گھر چ کتے بیگم کھانا دیندی سی تے کوئی گسا گسا کردے سی، کہندے آہو لون مرچ گھٹ ہوئے منہ تے چک کے ماری دا۔ میں کہا پھر؟ کہندا پھر حساب نال ہی ہے، 2-4 دفعہ منتاں کردی، پھر آپا نہیں منی دا، پھر اتھے چابی مار چک کے 2 بوتھے تے سٹ آپاں تھلے لا کے رکھی ہے۔ آپا رن مرید تھوڑے ہیں، ایداں دے بابے بہت لبن گئے، لیکن اصل پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب تو ضد کر رہا ہے، منانے والا منا رہا ہے، نہیں مان رہا، بچہ تو دیکھ رہا ہے، پھر جب اسے فیڈر لیٹ ملے گا وہ بھی زمین پہ لیٹے گا، وہ بھی روئے گا، وہ بھی چیخے گا، وہ بھی ضد کر کے اپنے حقوق منوائے گا۔ تو جب فرض سمجھ کے میں حق ادا کروں گا تو انشاءاللہ کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ ساس کو پتا ہو کل میں بہو تھی، مجھے بھی یہ ضرورتیں تھی، میں پہلے ہی دے دوں بیٹی کے مانگنے سے، اور پتا ہو سسر کو، پتا ہو بڑوں کو، پتا ہو کہ بچوں کو یہ دینا ہے، انشاءاللہ فرض سمجھ کے جب جیب سے دیے جائیں، ادا کیے جائیں، تو پھر حقوق مرتے نہیں ہیں۔ اولاد دیکھتی ہے، اولاد بولنے سے نہیں زیادہ سیکھتی جتنا کہ وہ تیرے میرے عمل سے سیکھتی ہے۔ آئیے اللہ کے لیے اللہ کے حقوق اولاد کے سامنے ادا کریں، اور اولاد کو عزت سے بلائیں، کل کو وہ بھی ہمیں عزت سے بلائیں۔ جدو تسی رن مرید کہنا ہے تے چڈو کہنا ہے تے سوہریاں چ لائی لگ کہنا ہے تے ددیال ننیال سسرال چ رولے تے اپے پہنے ہیں۔ اس لیے چھوٹوں کو عزت دو، اور اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ چھوٹے قد کا ہے، آپ بڑے قد کے ہیں، بزرگ ہیں، اسے گلے لگانا چاہتے ہیں، کیسے لگائیں گے؟ اگر پکڑ کے اٹھاؤ گے پاؤں زمین پہ نہیں لگیں گے، اگر سینے سے بھی لگے اور پاؤں زمین پہ بھی رہے، قرار بھی رہے، بڑے کو نیچے بیٹھنا پڑے گا۔ بڑا جب نیچے بیٹھ جائے تو چھوٹا نہیں ہوتا، اس نے فرض نبھایا ہے، اور انشاءاللہ یہ تیرے رب نے اس کو لوٹانا ہے۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، آج تو ادب کے لیے جھکا ہے، کل کو یہی تجھے واپس ملے گا۔ جیڑے گھر دے وچ چھوٹیاں نو کہا جاوے نا تو آ کر لا، تو آ کر لا، کل نو وہ بھی کہیں ابا تم ہی آ کر لا۔ اور اگر بڑے چھوٹوں کو کہیں بیٹا آپ ایسے کر لیں، بیٹا آپ یہ لے لیں، بیٹا آپ یہ کام کریں، بیٹا آپ اٹھ جائیں، بیٹا آپ کھانا کھا لیں، تو پھر وہ بھی باپ کو ماں کو گھر میں یہی کہتے ہیں ابو جی آپ ایسے کر لیں، ابو جی آپ ایسے کر لیں۔ ادب بولیے، چھوٹوں کو دیجئے، ادب احترام سے بلائیے۔ جب کل کو بولنا سیکھیں گے ادب سے بولیں گے، ادب بانٹیے، ادب ملے گا، خوشی بانٹیے، خوشی ملے گی، عزت بانٹیے، عزت واپس لوٹے گی۔ اور یہاں مثال دینا چاہتا ہوں بڑوں کو چھوٹوں کو۔
میرے محبوب اپنی بیوی کو کیسے بلاتے تھے؟ اوے کر کے. کوئی ایک روایت لے کے آؤ میرے محبوب نے اپنی کسی بیوی نو اوے آخیا ہوئے، یا عائشہ میری زندگی، میری زندگی، یا حمیرہ میرے گلاب کے پھول کی پنکھڑی، یوں بلاتے تھے. تے اسی ماشاءاللہ پنڈاں چ کم ہی ایک سکھیا ہے، اوے بڈھی نو دابا لا کے رکھنا ہی. یہ تو ایک فرض بھول رہا ہے، کل کو بدلے میں حق مانگے گا تو نہیں ملے گا. میرے ساتھ ایک دین اور دنیا کے پڑے ہوئے ساتھی، ان کے بارے میں پتا چلا کہ گھر کے ساتھ ان کا رویہ کچھ ایسا ہے. اس نے اتفاق انہوں نے آنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا تو میرے ساتھ رابطہ ہوا، گاڑی میں بیٹھے، فیملی بیٹھی، پورے راستے میں ایک ہی انداز، اوے موبائل پڑھائی، اوے آبا جی دا نمبر کڈی، اوے آ منڈا پھڑی، اوے اے دا فیڈر دئی. کان پک گئے. میں پنڈی پٹیاں موٹر وے تو گڈی باہر کڈی، ٹک شاپ دے سامنے لائی، لاک کھولیا تو میں پاجی نو کیا، میں کہا اوے پانی دی بوتل پھڑی. غصہ کر گیا، کہندا میں تیری بڈھی ہاں، میں تیری بڈھی ہاں. میں کہا کی ہویا؟ میں کہا جی میں تانوں پڑھے لکھے، تسی میرے تو وڈے ہو، میرے تو سینئر ہو، میں تواڈے تو بہت کچھ سیکھنا ہے. سفر دے وچ ویکھیا تسی اہل خانہ نو ایڈے پیار نال کہہ رہے سو اوے موبائل پڑھائی، اوے آ کری. میں کیا اوے کوئی چنگا لفظ ہونا، میں بھی تانوں کہتا. کہندا نہیں او دے لئی اونوں تو اوے اوے کہے، او تینوں چودھری صاحب کہے، حاجی صاحب کہے تے عزت نال نام لوے تے مننے دا ابو تے مننے دا جو ہے اے کہے. جب اس ہاتھ غلط دے رہا ہے تو اس ہاتھ غلط آنا ہے. ہر فعل کا رد فعل ہے، ہر عمل کا رد عمل ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے. جیسی کرنی ویسے بھرنی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ترازو میں صرف ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، جو عزت کے پیمانے بدلے وہ کہاں رہے گا. میری ساری عزت کرن تو میں دوجے نو جی میں مرضی بولی جاؤں، سارے مجھے محبوب کہیں اور میں جو ہے سب کی جو ہے وہ انسلٹ کرتا جاؤں، کبھی نہیں ہوگا. حقوق کے میدان میں بڑے چھوٹوں کو پیار دینا شروع کریں، انشاءاللہ چھوٹے بدلے میں عزت لے کر کے آئیں گے، احترام لے کر کے آئیں گے، وقار لے کے آئیں گے، پیار لے کے آئیں گے. آغاز کیجئے سب سے پہلے مرد سے، پھر آئیے عورت کی طرف. مرد جو ہے وہ شوہر ہے، عورت بیوی ہے، اولاد ہوئی کل کو یہ ابو ہے، آگے اس کی اولاد ہے، اولاد کے ساتھ اس کا تعلق احترام کا بن جائے گا. باقی رہ گیا سب تو زیادہ نقصان کیتا ہے گھر چ ماواں نے. غصہ نہ کرے ہو، بڑیاں بڑیاں چ بہ کے بندے دی بدخوئی کرن تے پہنچ جاندیاں نے تے من تن تن سب کچھ سڑ جاندا ہے. اور اگر عورت کی تنقیص مرد کرے تو رہتا عورت کے پلے بھی کچھ نہیں. اسی لیے کہا اپنے راز رہنے دیجئے، احترام کیجئے. اچھا بول سکتے ہو تو بولو، نہیں تو چپ رہیے. حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. بول سکتے ہو تو اچھا بولو، نہیں تو چپ رہو. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن افسوس کہ کیا کروں، پریشانی بڑی ہے، کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے. دیوانگی کی انتہا ہو گئی ہے، زبان کنٹرول نہیں ہے، غیبت اور چغلی ہو رہی ہے. اور پھر جو ہے وہ عزت کے متلاشی ہو تو ایسے عزت نہیں ملے گی. پردے رکھیے اور پردے رکھنے کا ڈھنگ بھی سیکھیے. چھوٹا سا ایک گر بابا جی کا کہتے ہیں، میں ویسے مثالیں زیادہ اس طرح کی تو نہیں دیتا. دو میاں بیوی لڑے ہوئے، طلاق دینی تھی تو فائنل ہوا کہ طلاق دینے سے پہلے بزرگوں سے مشورہ کر لیں. بزرگوں کے گھر گئے اور بیٹھے اور کہنے لگے جی دکھ لے کے آئے ہیں، تواڈے سامنے رونا ہے. انہوں نے کہا جی بعد چ رونے ہیں، پہلے ناشتہ تے کر لو، سویر دا ٹائم ہے. بیگم نے آواز دیتی بھلیے مہمان آئے نے ناشتہ بھیج. انہیں پردہ چوک کے نہ تھلو دوانا ریڑتا نکا جا، نہ کوئی چھری نہ کانٹا نہ کوئی پلیٹ نہ کوئی چیز. کہنے لگے مہمان بہت عزت والے نے، بڑے دوروں آئے نے، تو کوئی چنگا بھیجو، انہیں دوانا واپس بھیجتا. تھوڑی دیر تو بعد انہیں چپ کر کے پھر دوانا ریڑتا تے دوانا ہوئی 5-7 دفعہ جدوں ایداں کیتا نا تے اٹھ کے چلے. کہندے اسی تے دکھ رونا آئے سا، تسی آپس چ فٹ بال کھیلنی شروع کرتی. وہ کہندا بہ یار یہی تو تینوں سمجھانا ہے، میرے گھر چ اس دوانے تو علاوہ کچھ نہیں ہو. تے جے وہ منہ چ پا لیندی زبان تے اگوں کہندی اونتریا نکھتریا کر لے کے دتا ہی سکے نمبر ٹنگن ڈیا ایک دوانی جڑی گھر چ رکھی ہو جڑی تیرے میرے لیے بھی پوری نہیں تھی، اتوں انہاں بھی بار بار موڑ موڑ کے ہور لیا تے ہور لیا، سکیاں ٹوراں کتے ہور بناویں. کہندا انہیں زبان دڑ وٹ کے رکھیا، چپ رہی، میری بھی عزت رہ گئی تو میں بھی چپ رہا، دی عزت رہ گئی تو تہاڈوں بھی. تے جاؤ جے کچھ آپس دے وچ نبھا کرنا جے تو کسے باہر گل بولی دی نہیں ہوندی تے ہر گل دا جواب نہیں دئیدا ہوندا. خاموشی بھی بہت بڑا انعام ہے اللہ دا اور رحمت اور کرم ہے، لیکن ہم سے نہیں ہو سکا.
جاؤ جتنے رشتے ہیں تیرے رب نے اس کے بارے میں ایک ہی بات کری ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ دنیا میں رشتے صرف دو ہی ہیں، ایک رحم کا رشتہ، دوسرا لفظوں کا رشتہ۔ انہاں دی قدر کر لو گے انشاءاللہ توحید و سنت بھی سمجھ آ جائے گی، وگرنہ نمازاں روزے حج زکات کل قیامت دن جنوں تھپڑ مارے نے، جدیاں گتاں پٹیاں نے، جنوں کسی ڈیا ہے، جدی تکا بوٹی بنائی ہے، جدے منہ تے تذاب سٹے نے، جنوں جو جو کیتا جے نا ایدا حساب دینا پینا۔ نمازاں روزے حج زکات گئے تے پھڑ کے پٹھا جہنم جتے انہاں دے گناہ اوپر۔ اللہ کے لیے اس کو سمجھیں، رحمان سے رحم کا رشتہ ہے، اللہ نے اپنے نام سے مشتق کرا، 100 حصوں میں تقسیم کرا، 99 اپنے پاس رکھا، ایک میں سے پوری دنیا میں مادہ جتنی ہے ان کے پیٹ میں رحم بنایا، اس میں سے تجھے مجھے پیدا کیا، حتیٰ کہ ایک درندہ جانور اور ماں اپنے بچے کو جب اٹھاتی ہے تو دانت چبھنے نہیں دیتی، وہ دانت جس سے لوگوں کی ہڈیاں وہ گردنیں توڑ کے رکھ دیتی ہے، یہ اس رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو تیرا رب کتنا رحیم۔ رحم کے رشتوں کی قدر کرنی ہے تو پہلے رحمان کی قدر کر، پھر رحمان نے جسے چنا ہے رحمت للعالمین بنایا ہے اس رشتے کی قدر کر، پھر اس رحم کی قدر کر۔ جو تیرے ابو کی بیوی ہے وہ تیری ماں ہے، تیرے ابو سے جو رحم کے رشتے ہیں وہ دادا ابو ہیں، وہ دادی اماں ہیں، وہ چچا ہیں، وہ چچے ہیں، وہ تائے ہیں، وہ تائیاں ہیں، وہ پھپھو ہیں اور پھوپھا جی ہیں، ان کے بچے ہیں۔ ان سب رشتوں کو قدر دے، یہ رحم کے رشتے ہیں۔ پھر اسی طرح ماں کی طرف آ، نانا جی، نانی اماں، خالہ جی، ماموں، ممانیاں، تو اور تیرا یہ بھی عزت کا رشتہ ہے، رحم کا رشتہ ہے۔ پھر سسرال کی طرف آ، جس نے تجھ کو اپنی بیٹی کا رحم دیا ہے، پوری دنیا ایک طرف، اس سے بڑھ کے معزز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسے آج کل ابو جی کہتا تھا، آج بڑھڑا ہو گیا ہے، کل بھائی بھائی کہتا تھا، آج میرا سالہ ہو گیا ہے، کل جو ہے جی آیا نو، اور آج کہتا ہے کہ میرے گھر میں کتا تو آ سکتا ہے، میرے سسرال نہیں آ سکتے۔ پھر انہوں نے بھی اگو نہ رکھیا ہوں، تو اڈے علاقے چ جوائی نو کی کہندے نا؟ کلا گلر نہیں، وہ گلر دا پترا جیا کتا۔ پھر جیسا کہو گے لفظ تو لوٹیں گے، یہ باز گشت ہے، آج کہہ کے دیکھ کل آئے گا۔ جو تجھے آج گلر کہہ رہا ہے یہ کل کسی کا گلر تھا، یہ جسے تو آج کتا کہہ رہا ہے کل تو بھی کسی کا کتا ہوگا۔ یہ عزتیں رہ گئی ہیں رحم کے رشتوں میں، ان کو عزت دے کے دیکھو۔ اگلے ہیں لفظ کے رشتے، نکاح کا رشتہ، سسرال کا رشتہ، یہ اللہ کے گھر سے تربیت میں جب جڑے گا تو قبر میں عزت، نشر میں عزت، حشر میں عزت، جہنم سے بچائے گا، جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر جنت لینی ہے تو پہلے گھروں کو اور رشتوں کو جنت نما بناؤ، میرا رب اگلی زندگیوں میں انشاءاللہ جنت مقدر میں کر دے گا۔ لیکن اگر یہاں عزت نہیں تو پھر یاد رہے بچوں کو بھگاؤ گے، جا استاد کو پڑھے آ، جا ٹیوشن چلا جا، جا اکیڈمی چلا جا، جا مارکیٹ کالج یونیورسٹی۔ یاد رہے جو ماں باپ کو عزت نہیں دے سکتے وہ استادوں کو بھی عزت نہیں دے سکتے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نہیں سیڑھیوں میں بٹھا کے استاذ کو بچے سے جوتے مروایا؟ کیا یہی معاشرہ ہے؟ ہم ہجوم ہیں، قوم نہیں ہے، ہم امتی نہیں رہے۔ کانفرنس سے ہر رات لیکن احساس نہیں ہوتا، ہمارے گلے بیٹھ جاتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم سڑ جاتے ہیں، ہر دن بات ہو رہی ہے لیکن سچی بات ہے کردار نہیں بدلتے، رویے نہیں بدلتے۔ عورتوں کے شکوے اپنی جگہ، طلاقیں اپنی جگہ، خلع اپنی جگہ، زندہ ماں باپ کے یتیم بچے اپنی جگہ۔ کیوں ہے یہ؟ تو آئیے آج اس درد کو سمجھ کے اپنی کمی کو پہلے دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر۔ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، میری جہاں غلطی ہے میں اسے دور کروں۔ میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری غلطی سن لو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صحیح حدیث کو چھوڑ کے ضعیف بیان کروں تو میری غلطی، میں حق کو حق جانتے ہوئے بھی جھوٹ بولوں تو میری غلطی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کا قول اسے راجع قرار دے دوں تو میری غلطی، میرا جرم، میں قرآن کے ہوتے ہوئے ہیر گا دوں تو میرا جرم، اور میں کہوں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے تو میرا جھوٹ، اور میں کہوں کہ بابوں کی بانسریاں قرآن سے بڑھ کر کے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ راہ ہدایت پہ لاتی ہیں تو میرے پرلے درجے کے کذاب ہونے میں شک کی کوئی نہیں۔ اور اگر یہ کوئی کہے کہ قرآن کہتا ہے دھمالے ڈالو، بھنگڑے ڈالو،
बदबख्त और बदनसीब तो हो सकता हूं मैं, कुरान पे झूठ बांध के, अल्लाह और उसके रसूल पे झूठ बांध के मुझे कभी इज्जत नहीं मिलेगी। वक्ती लोग धमाले डाल लेंगे, मेरे ऊपर नोट फेंक देंगे, फूलों की पत्तियां निछावर कर देंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, लोग बड़ा कुछ दे लेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम तेरे रब और रसूल की नजर में प्रोटोकॉल नहीं है। लिहाजा रिश्तों को एहसास के साथ जगाइए, अपनी गलतियों को मानिए। मैं दूध बेचता हूं तो दूध में पानी मिलाना ये मेरा रिस्क हराम कर रहा है। और याद रखिए, खिंजीर अकेला हराम नहीं, अगर मैं रिश्वत का पैसा लेके, झूठ का पैसा लेके, फराड करके, मिलावट के पैसे से बच्चों को बकरा भी ला करके खिलाऊं तो वो भी खिंजीर है। अकेला खिंजीर हराम नहीं है। तो इसलिए अपने पैगंबर से जुड़िए, नजर सानी कीजिए, जो आपका शुबा है उसके बारे में देखिए, और उसके बारे में इतना अपने वक़्त के आलम से पूछ लीजिए कि दलील के साथ मुझे पढ़ा दे कि मुझे किस्तों का कारोबार ठीक है, मैं तावीज़ देता हूं ठीक है, मैं जिन जिन्नात लोगों को कह के जादू असेब के चक्कर में डालता हूं ठीक है, मैं लोगों की इज्जतों से खेलता हूं और वो बंदा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल बच्चा हो रहा था, मैं उसे बड़ा ऑपरेशन में बदल देता हूं ठीक है। यूं चेक करता जा हर शोबे को, तुझे नजर आएगा तेरी खामी क्या है, वगरना दुनिया की तरफ तो उंगली बड़ी उठ चुकी है। अब इस उंगली का रुख अपनी तरफ करके अपनी इस्लाह की तरफ आए, यही तौहीद व सुन्नत की दावत है। अल्लाह अमल की तौफीक दे, वगरना कल को तारीख लिखेगी कि हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, दिलां दे फट तसींदे नहीं टोपियां सीती जांदे हो, नफसां ते छुरी ते फेरी ना दुंबे कीती जांदे हो, खाखा माल यतीमां दा ते भज भज मसीती जांदे हो, कुछ सानू भी दसो लाला जी हकीकी जांदे हो, तस्बी फिरी तो दिल ना फिरिया, उतू मियां तस्बी तो विचू मियां कसबी, वखावे सज्जी ते मारे खब्बी, जो लबदा जावे दब्बी, लवे रिश्वत बनावे कोठी तो मोटा करके लिखे हाजा मिन फजले रबी, फिर तारीख मुआफ नहीं करेगी। अल्लाह, हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, हम अपनी गलतियों का इकरार करते हैं, हम आज की कॉन्फ्रेंस की वसातत से रुजू करते हैं। अल्लाह तौफीक देना तेरा काम है, कोशिश करना हमारा काम है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।